اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگا دی کہ وہ ان کو پورا کرے، اور ان کو پورا کر چکنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ لیکن صد افسوس کہ ہم وہ ڈیوٹیاں، وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں بھول کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے ہیں، اور شیطانیت ہمارے اوپر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ کر ابلیس کی صف میں شامل ہونے لگے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی برائیاں آئے روز نیا روپ اختیار کر رہی ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک برائی ہمارے رستے میں آ رہی ہے، اور اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہم نے ان برائیوں کو رستے سے ہٹانے کے بجائے ان کو سینے سے لگانا شروع کر دیا ہے، جبکہ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں برائی اور بے حیائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے تو ان کا انجام دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ قرآن مقدس نے جہاں مردوں کو شرم و حیا کا پیکر بن کر اور نگاہیں جھکی رہنے کی تلقین کی ہے، وہاں عورت کو اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے غیر محرم مردوں سے پردے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر شرم و حیا کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، اور مزید ایک مقام بھی ارشاد فرمایا کہ اگر انسان میں حیا اور شرم ختم ہو جائے تو پھر جو اس کی جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ یہ تمام ارشادات اور احادیث مبارکہ پیش کرنے کا مقصد ایسے لوگوں کو احساس دلانا ہے جو ان کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے نظر آتے ہیں جو اسلام کے منافی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں، اور اسی کی ایک کڑی ٹک ٹاک نامی بدنام زمانہ پلیٹ فارم ہے، جس پر اقبال کے شاہین اور امت کی بیٹیاں رقص و سرور کی محفلیں سجا کر اپنے اجسام کی نمائش کر کے اپنی عصمتوں کو اپنے ہاتھوں سے تار تار کرتی نظر آتی ہیں۔ اور اس ٹک ٹاک نامی غلیظ ترین ایپلیکیشن نے اقبال کے شاہینوں اور امت کی بیٹیوں کو اس قدر گمراہ کیا ہے کہ والدین کی فرما برداری، بڑوں کی تمیز اور شرم و حیا کی چادر روند کر ابلیس کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب جب کہ کچھ لوگوں کی محنت کی بدولت اور اسلام سے محبت کی بدولت اس ٹک ٹاک نامی غلیظ ترین ایپلیکیشن کا خاتمہ ہوا، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی میدان میں آ گئے جو ان نام نہاد اور سستی شہرت کے حاملین کے ساتھ ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرتے نظر آتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور ظلم کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ میرا سوال ان نام نہاد ہمدردوں سے ہے جو ان ٹک ٹاکرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا تم یہ سارا کچھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ کیا تم اسلام کے منافی کام نہیں کر رہے؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کر رہے؟ کیا تم رحمان کا ساتھ دینے کی بجائے شیطان کا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیا تم اسلام کی روایات کو ترک کر کے یہود و نصارہ کی روش کو فروغ نہیں دے رہے؟ ارے سوچو اور جھانکو اپنے گریبان میں، اور سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہو، اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ آج تک کتنے یتیموں کے دست و بازو بنے ہو، کتنے مسکینوں کے دکھ کا مداوع کیا ہے تم نے، کتنے غریبوں کے منہ میں نوالے کا اہتمام کیا ہے۔ جب یہ تم سارے سوال اپنے آپ سے کرو گے تو یقیناً جواب نفی میں ہی ملے گا۔ اس ٹک ٹاک جس کی تم حمایت کر رہے ہو اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہو، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ کیا یہ بے حیائی کا سبب نہیں ہے؟ کتنی برائیوں نے اس سے جنم لیا ہے اور کتنے فحاشی کے اڈے اس کے اندر کھلے ہوئے ہیں۔ وہاں نہ عورت کا پردہ نظر آتا ہے،
نہ مردوں کی غیرت نظر آتی ہے، وہاں کچھ نظر آتا ہے تو آدھے لباس والی خواتین نظر آتی ہیں، اگر کچھ نظر آتا ہے تو مردوں کی لا یعنی گفتگو نظر آتی ہے۔ ارے اسلام تو غیر محرم مرد عورت کو ایک دوسرے کے سائے سے بھی دور رہنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر تم کس بنیاد پر غیر محرم مرد کے ساتھ یا کس بنیاد پر غیر محرم عورت کے ساتھ اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ سنن ابو داؤد کی ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور ام کلثوم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں، تو سامنے سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان سے تم دونوں پردہ کرو۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہیں، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر ہم ان سے کیوں پردہ کریں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نابینا ہیں، اگر ان کی آنکھیں نہیں ہیں تو تمہاری تو آنکھیں ہیں نا، تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو نا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام غیر محرم مرد و عورت کو ایک جگہ اکٹھا ہونے سے بھی منع کرتا ہے، بے شک ان میں سے ایک نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ ان فحاشی کے اڈوں کو چلانے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے یا ان کی مذمت کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بننا ہے یا ان کی مخالفت کر کے رحمان کو راضی کرنا ہے۔ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ہمدردی کر کے اظہار یکجہتی کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بننا ہے یا ان کی مخالفت کر کے ان کی مذمت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو فحاشی کے اڈے ہیں، یہ جو بے حیائی کے پلیٹ فارم ہیں، جن میں ایک ٹک ٹاک نامی غلیظ ترین اپلیکیشن بھی شامل ہے، اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ ان اڈوں کو سپورٹ کرنا ہے یا پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس میں سے کون سا رستہ چننا ہے۔ ہمارا کام تھا بتانا، ہمارا کام تھا اصلاح کرنا، ہمارا کام تھا اچھے اور برے میں تمیز کرنا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔